السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ نے ہماری پچھلی تمام ویڈیو کو بغور دیکھ لیا ہوگا اور سن لیا ہوگا اور یاد کر لیا ہوگا۔ اب ہم آپ کو سبق نمبر 3 پڑھانے جا رہے ہیں جو بہت اہم ہے۔ ناظرین کرام، سبق نمبر 3، حرکات۔ ٹائٹل اس سبق کا جو ہے وہ ہے حرکات۔ حرکات یہ کیا ہے؟ یہ بہووچن ہے حرکت کا، ٹھیک ہے، اور حرکت اس کا ایک وچن ہے، یعنی کہ سنگولر۔ دیکھیے پہلی سطر میں لکھا ہوا ہے حرکت کی جمع حرکات ہے، زبر زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ پہچانیں گے کیسے؟ تو بتا رہے ہیں کہ زبر اور پیش حرف کے اوپر جبکہ زیر حرف کے نیچے ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، ہم نے یہ جانا کہ حرکات کس کو کہتے ہیں؟ حرکات کہتے ہیں زبر، زیر اور پیش کو۔ اچھا، دوسری لائن میں لکھا ہوا ہے کہ جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں۔ ناظرین کرام یاد رکھیے گا کہ حرکت کسے کہتے ہیں، متحرک کسے کہتے ہیں۔ بنیادی چیزیں آپ کو یاد رکھنا لازمی ہے، تبھی آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ ناظرین کرام تیسری لائن میں لکھا ہوا ہے کہ زبر منہ اور آواز کو کھول کر، زیر آواز کو نیچے گرا کر اور پیش ہونٹوں کو گول کر کے ادا کریں۔ ناظرین کرام سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زبر کس طرح ادا ہوتا ہے، زیر کس طرح ادا ہوتا ہے، پیش کس طرح ادا ہوتا ہے؟ تو مصنف نے اس کا جواب دیا ہے کہ زبر منہ اور آواز کو کھول کر کے ادا ہوتا ہے، زیر آواز کو نیچے گرا کر ہوتا ہے اور پیش ہونٹوں کو گول کر کے ہوتا ہے۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ وہ کچھ لوگ زبر کو بھی بہت باریک کر کے ادا کرتے ہیں کہ معلوم ہی نہیں چلتا کہ زبر پڑا ہے کہ زیر پڑا ہے، تو وہ زبر، زیر اور پیش کو پڑھنے میں غلطی کرتے ہیں، لہذا اس کا خاص خیال رکھیں۔ ناظرین کرام آگے لکھا ہوا ہے کہ حرکات کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پڑھنے والے زبر کو بہت زیادہ کھینچ دیتے ہیں، جیسے الحمدو کو پڑھتے ہیں الحامدو، تو اس سے معنی فاسد ہو جاتے ہیں اور پڑھنے کا حسن اور اس کی خوبصورتی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ لہذا اس کا خیال رکھیں کہ جب بھی حرکات کو ادا کریں، یعنی کہ زبر، زیر اور پیش کو ادا کریں، تو اس کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں۔ ناظرین کرام آگے لکھا ہوا ہے کہ الف پر کوئی حرکت یا جزم آ جائے تو اسے حمزہ پڑھیں، ٹھیک ہے۔ ناظرین کرام یہ وہ غلطی ہے جو اکثر ہمارے عوام تو کرتی ہی ہے، لیکن اس میں کچھ خواص بھی شامل کہ وہ جب الف پر کوئی حرکت یا جزم آ جاتا ہے تو وہ اس کو حمزہ پڑھنے کے بجائے الف ہی پڑھواتے ہیں، حالانکہ وہ الف نہیں ہوتا، کیونکہ الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، الف کے اوپر کبھی بھی حرکت نہیں آتی ہے۔ ناظرین کرام یہاں پر ایک اور قاعدہ آخر لائن میں لکھا ہوا ہے کہ را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر یعنی کہ موٹا، اور را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں، ٹھیک ہے۔ یہ حسن تلاوت میں سے ہے، یہ قاعدہ حسن تلاوت میں سے ہے۔ جب را کو آپ پر پڑھیں گے، اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے، تو اس کے پڑھنے میں ایک خوبصورتی پیدا ہوگی۔ ناظرین کرام اب ہم اپنے اسباق کی جو مشق ہے اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین کرام جب آپ نے یہ جان لیا کہ حرکات کیا ہوتا ہے، متحرک کس کو کہتے ہیں، زبر، زیر اور پیش کو کس طرح ادا کیا جاتا ہے اور اس کو کس طرح پڑھا جاتا ہے، تو اب آئیے اس سبق کی مشقوں کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ میرے پیچھے پیچھے ان حرفوں کو پڑھنے کی کوشش کریں گے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او. ناظرین کرام خیال رکھیے گا، میں بار بار آپ کو تاکید اس وجہ سے کر رہا ہوں کیونکہ اس کو پڑھنے والے الف پڑھتے ہیں اور بسا اوقات پڑھانے والے اس کو الف پڑھاتے ہیں. یہ الف نہیں ہے بلکہ حمزہ ہے. چلیے اب آگے پڑھتے ہیں. با زبر با، با زیر بی، با پیش بو. تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو. سا زبر سا، سا زیر سی، سا پیش سو. جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو. ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو. ناظرین کرام خیال رکھیے گا کہ جو چھوٹا ہا ہوتا ہے اس کو بڑے ہا سے ضرور الگ کر کے پڑھیے گا کہ ان دونوں حرفوں کے درمیان، چھوٹا ہا اور بڑا ہا، ان دونوں حرفوں کے درمیان ضرور فرق کیا کریں. ہمارے اکثر پڑھنے والے اس کا لحاظ نہیں کرتے اور پڑھانے والے اس کا اہتمام نہیں کرتے. خا زبر خا، خا زیر خی، خا پیش خو. دال زبر دا، دال زیر دی، دال پیش دو. زال زبر زا، زال زیر زی، زال پیش زو. را زبر را، را زیر ری، را پیش رو. ناظرین کرام یاد رکھیے گا کہ را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر کر کے پڑھے، را را. اور جب اس پر زیر ہو تو اس کو باریک کر کے پڑھیں، ری. چلیے ناظرین کرام اب آگے پڑھتے ہیں. زا زبر زا، زا پیش، زا زیر زی، زا پیش زو. ناظرین کرام آپ کو یاد ہوگا کہ زا ان حروف میں سے ہے جن کو ادا کرتے وقت مخرج میں، آواز میں سیٹی پیدا ہوتی ہے. زا، زا زبر زا، زا زیر زی، زا پیش زو. سین زبر سا، سین زیر سی، سین پیش سو. شین زبر شا، شین زیر شی، شین پیش شو. صاد زبر صا، صاد زیر سی، صاد پیش سو. ضاد زبر ضا، ضاد زیر ضی، ضاد پیش دو. طا زبر طا، طا زیر طی، طا پیش تو. ظا زبر ظا، ظا زیر ظی، ظا پیش زو. عین زبر عا، عین زیر عی، عین پیش او. ناظرین کرام خیال رکھیے گا کہ عین اور حمزہ جو الف کی شکل میں ہوتا ہے یا جو اپنی اصل شکل میں ہوتا ہے اس کو عین سے الگ کر کے پڑھنا چاہیے. جیسے الحمدو میں جو حمزہ ہے بشکل الف تو اس کو حمزہ ہی پڑھیں، اور انعمتا میں جو نون کے بعد عین ہے اس کو عین ہی پڑھے، انعمتا نہیں ہوتا ہے. انعمتا جو پڑھتا ہے وہ غلط پڑھتا ہے، بلکہ انعمتا عین کے ساتھ. غین زبر غا، غین زیر غی، غین پیش غو. فا زبر فا، فا زیر فی، فا پیش فو. قاف زبر قا، قاف زیر قی، قاف پیش قو. اب یہ چھوٹا کاف آ گیا تو اس کو ہمیں بڑے قاف سے ممتاز کر کے یعنی کہ الگ کر کے پڑھنا ہے. کس طرح؟ کاف زبر کا، کاف زیر کی، کاف پیش کو. لام زبر لا، لام زیر لی، لام پیش لو. میم زبر ما، میم زیر می، میم پیش مو. نون زبر نا، نون زیر نی،
नून पेश नू, वाव ज़बर वा, वाव ज़ेर वी, वाव पेश वू, हा ज़बर हा ज़ेर ही, हा पेश हू, हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा पेश ऊ। नाज़रीन किराम, हमने अभी बताया था आपको कि हमज़ा को लिखने के दो तरीक़े हैं। एक तो हमज़ा अपनी असल शक्ल में होता है, और हमज़ा कभी अलिफ़ की शक्ल में आता है। और हमज़ा अलिफ़ की शक्ल में उस वक्त होगा कि जब उसके ऊपर कोई हरकत या जज़्म आए तो उसको हमज़ा पढ़ा जाएगा। तो इस चीज़ को अपने ज़हन में महफूज रखें। आगे चलिए, या ज़बर या ज़ेर ई, या पेश यू। नाज़रीन किराम, आज हमारा सबक नंबर 3 मुकम्मल हो गया। उम्मीद है आप हज़रात इस सबक को अच्छे से याद करेंगे और महफूज रखेंगे कि हरकात किसको कहते हैं और मुतहर्रिक किसको कहते हैं, ज़बर ज़ेर पेश किस तरह अदा होता है, और इसको बग़ैर खींचे बग़ैर झटका दे करके पढ़ना चाहिए। दूसरी बात आप ये याद रखेंगे कि अलिफ़ पर जब कोई हरकत आ जाती है या कोई जज़्म आ जाता है तो उसे हमज़ा करके पढ़ना चाहिए। और आखिरी बात आपने ये जानी इस सबक में कि रा पर ज़बर या पेश हो तो रा पुर होती है, और जब उस पर ज़ेर हो तो उसको बारीक पढ़ा जाता है। उम्मीद है कि आप हज़रात इस सबक को बग़ौर सुनेंगे और मश्क को अच्छे से दोहराने की कोशिश करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपके पढ़नों में बरकतें अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।